پروگرام کا آغاز انتہائی افسوسناک خبر اور بوجھل دل کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے. بریکنگ نیوز ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان کی فوج کو، اور اس وقت تھرتھلی مچی ہوئی ہے. جانی نقصان ہوا ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں فائرنگ کا تبادلہ اس وقت بھی جاری ہے. 35 سے 40 تک جوانوں کی شہادت کنفرم ہوئی ہے. 43 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں. وی آر ونڈرنگ کہ کیا اتنی سہولیات موجود ہیں؟ 44 سے زیادہ ہے. یہ بہت بڑا اٹیک، اگر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا باغیوں کا اٹیک، انسرجنٹ اٹیک اس کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ رات کو ہوا ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق. یہ بھی کہ یہ جو باجوڑ حملہ ہے اس کی فوری طور پر تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی ہے. جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، اور دھماکے کے بعد جو مسلح ٹی ٹی پی کے مجاہد ہیں وہ کیمپ میں داخل ہو گئے. کل رات کو جب سب سو رہے تھے پاک آرمی کی بینڈ بجا دی ٹی ٹی پی والوں نے. پینک موڈ کے اندر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے، اور چاچو وسکی کا آج رات کا تو نشہ بھی ویسے نہیں چڑھنا، کیونکہ جس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا حملہ بھی ہو سکتا ہے. 7 کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں یہ ریکور کر لی گئی ہیں. 2 اہلکاروں کی شناخت نہیں ہو رہی، یہ مقامی ذرائع بتا رہے ہیں. جعفر ایکسپریس کے بعد پاک آرمی پر سب سے بڑا اٹیک. ایف سی کے جو جوان ہیں ان کو بھون رہے ہیں وہ، اور وہ مقابلہ نہیں کر رہے، وہ کھڑے ہو کے مقابلہ نہیں کر رہے، وہ بھاگ رہے ہیں، اور بھاگتے ہوئے ان کو گولیاں. بات کروں گی بھارت کی، اور آپ کو میں بتاؤں کہ جی بھارتی فوج یعنی بھارتی سینا، پاکستان آرمی اور انڈین آرمی کے درمیان لائن آف کنٹرول جو ہے اس کا کرشنا گھاٹی سیکٹر ہے، وہاں پر شدید ترین فائرنگ ہوئی ہے. یہ بات ٹھیک تھی کہ انڈیا نے ان کو نقصان پہنچایا. پاکستان کی سرزمین سے ایل او سی کے پونچھ سیکٹر کے مقام پر انڈیا کے اندر انفلٹریشن اٹیمپٹ کیا گیا ہے. انڈیا میں داخل ہونے کی دہشت گردوں نے کوشش کی ہے. ایل او سی پر مارا گیا آتنکی جیش کا ہے. آج آئی ایس آئی کی ایک اور غلیظ ترین حرکت اور اس کے ثبوت لے کر حاضر ہوا ہوں. جی ہاں، پاکستان کی سائیڈ سے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، اور ایون انڈین آرمی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو انٹروڈر ہے یعنی کہ جو گھسپیٹھیا ہے وہ یہاں پر یہ ان کی طرف سے باضابطہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مارا گیا ہے. جب کو کسی نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے 90,000 فوجی سرنڈر کر گئے تھے. کئی جیش محمد اور کئی دوسرے لمبے چوڑے ان کے نام ہیں، لشکر جنگوی اور پتہ نہیں کیا کیا. ان تمام ہی لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان تمام ہی لوگوں کو فنڈنگ کی جا رہی ہے. پاکستان ٹیرر کے کیمپس چلا رہا ہے اور ٹیرر کے لانچ پیڈز ہیں مقبوضہ وادی میں داخل کرنے کے لیے. آزاد کشمیر میں یہ بڑی خبر ہے جہاں راجستھان بارڈر پر تعینات ہوں گے تیجس MK-1A اور فارورڈ ایئر بیس پر MK-1A اسکواڈرن کی تعیناتی ہوگی. پاکستان کے لیے اس میں کیا چیلنجز ہیں کہ معاملات کہیں نپٹ جائیں، کیونکہ ادھر بھارت تیاریوں کے اندر پورا مکمل بیٹھا ہوا ہے. میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان کی فوج کو، اور اس وقت تھرتھلی مچی ہوئی ہے. پینک موڈ کے اندر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے، اور چاچو وسکی کا آج رات کا تو نشہ بھی ویسے نہیں چڑھنا، کیونکہ جس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا حملہ بھی ہو سکتا ہے. آج حالانکہ حال ہی میں بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوجی میجر جو ہے وہ شہید ہوا. اس کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال میجر توصیف احمد بھٹی جو ہے 80 فیلڈ ریجمنٹ کا، اس کو آج پاک پتن کے اندر جو ہے وہ اس کا جنازہ ہوا ہے. وہاں پہ میجر جنرل آصف عزیز خان موجود تھے، بریگیڈیئر احتشام ستار موجود تھے، اور 14 ڈیو کا بریگیڈیئر سید امین گیلانی، اور CO 7 پنجاب لیفٹیننٹ کرنل آصف اختر، DC پاک پتن آصف رضا، DPO پاک پتن جاوید اقبال خان چدڑ موجود تھے. اور وہاں پہ جو اس وقت جو اس کے علاوہ فنرل پریڈ 4:20 کے اوپر جو ہے وہ ادا کی گئی. بریل ارینجمنٹ 7 پنجاب نے ان کے کیے، اور وہاں پہ اس وقت جو ہے جو بات چیت کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اس حملے کا. لیکن اس سے پہلے ہی اتنا بڑا حملہ ہوا. سب سے بڑی بریکنگ نیوز پاکستان کی ٹرائبل بیلٹ سے، خیبر پختونخوا کے اندر سے جو ہے یہ آ رہی ہے، جہاں پہ سیکیورٹی سچویشن بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہوتی ہوئی اس وقت واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے. ملٹیپل ویریفائڈ فیلڈ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق باجوڑ میں، باجوڑ ایجنسی جس کو پہلے بولتے تھے، اب ضلع باجوڑ میں مینا ہیڈ کوارٹرز، جو مینا اسکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹرز ہے،
اور بنو کے علاقوں میں جو ہے وہ بیک وقت باغیوں کا انسرجنٹ اٹیک ہوا ہے، کوارڈینیٹڈ اور بہت بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے۔ جو میڈیا کے اندر رپورٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حملے سے متعلق میڈیا میں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ جناب یہ جو حملہ ہے یہ اس کو تحریک طالبان پاکستان کی اسپیشل جہاد فورس SAIFC کے جو ہے وہ دہشت گردوں نے قبول کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریز آف اٹیک ہیں جو کہ ٹینکس جلانے کی اور فوجی گاڑیاں جلانے کی جو ہے وہ یہ ایک کوشش ہے، اور فوج کو کینٹ کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ظاہری بات ہے، میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ دھماکوں کی آوازیں اس وقت بھی بنو کیمپ کے اندر سے اور مینا کیمپ کے اندر سے سنائی دے رہی ہیں، اور اس وقت بھی جنگ بڑی شدت سے جاری ہے جس کی تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں، اور ان رپورٹس کے مطابق جو ہے یہ ایک بہت بڑا کوارڈینیٹڈ پورے صوبے کے اندر حملہ کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق مینا ہیڈ کوارٹرز جو ہے، جو مینا اسکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ 26 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ، 23 کیولری آرمڈ کور کی ریجمنٹ اور 55 بلوچ ریجمنٹ تعینات تھی، اور اس پہ شام کے وقت آج شام کو پہلے بہت بڑا زبردست قسم کا بلاسٹ ہوا جس کو ڈرون سٹرائک بھی کہا جا رہا تھا۔ لوئی مامند دامنگی FC کیمپ پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ یہ رات کو ہوا ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق، یعنی 14 مئی کو یہ حملہ ہوا ہے واڑہ میں، اور مبینہ واڑہ میں یہ حملہ ہوا ہے، واڑہ محمد میں، اور FC کا کیمپ تھا۔ یہ اس پر خودکش حملہ کیا گیا ہے، جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، اور دھماکے کے بعد جو مسلح TTP کے مجاہد ہیں وہ کیمپ میں داخل ہو گئے اور شدید لڑائی ہوئی، اور میرے پاس فوٹیج ہے جس میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ شدید جو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں کس طرح سے پاکستانی فوج یا FC کے جو جوان ہیں ان کو بھون رہے ہیں وہ، اور وہ مقابلہ نہیں کر رہے، وہ کھڑے ہو کے مقابلہ نہیں کر رہے، وہ بھاگ رہے ہیں، اور بھاگتے ہوئے ان کو گولیاں لگ رہی ہیں۔ شدید لڑائی کی وجہ سے ابھی تک جو میری اطلاع ہے 12 پاکستانی فوجی کہا جاتا ہے کہ اس میں مارے گئے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اطلاعات کاروان محمد زرقاوی مجاہد نے کی طرف سے آ رہی ہیں۔ یہ کاروان محمد زرقاوی مجاہد نے یہ اپنے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو بھی ڈالی ہے اور تصویریں بھی ڈالی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہو رہا ہے باجوڑ میں، اس سے پہلے بنو میں یہ حملہ ہوا، اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تو یہ حملے ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور پاکستان تو یہ دعویٰ کرے گا، صبح دیکھ لیجئے گا اخباروں میں پاکستان، کیونکہ میں یہ رات کو ویڈیو بنا رہا ہوں تو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو صبح ہو چکی ہوگی، تو انڈین فورسز نے، اور اس وقت بڑی تعداد میں موومنٹ جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے پونچھ سیکٹر میں LOC پر شدید جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور بھارتی میڈیا اس وقت کیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ پریشان کن اپڈیٹس ہیں، کچھ پریشان کن ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اس وقت ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ پاک بھارت LOC پر اس وقت تشویشناک خبروں کے حوالے سے کیا دعویٰ ہو رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن بھارتی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ ایک مختلف کہانی ہے۔ پاکستان کو دوبارہ سے بلیم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو یہ خبر آتی ہے ٹیکٹیکل ٹریبیون کی طرف سے، رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی اور انڈین آرمی کے درمیان لائن آف کنٹرول جو ہے اس کا کرشنا گھاٹی سیکٹر ہے، وہاں پر شدید ترین فائرنگ ہوئی ہے۔ لیکن پہلے NDTV کی یہ خبر ہے، انفلٹریشن attempt foiled along LOC in Jammu and Kashmir پونچھ۔ انڈین آرمی نے یہ اناؤنس کیا ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے LOC کے پونچھ سیکٹر کے مقام پر انڈیا کے اندر انفلٹریشن اٹیمپٹ کیا گیا ہے، انڈیا میں داخل ہونے کی دہشت گردوں نے کوشش کی ہے، اور کہ پاکستان ٹیرر کے کیمپس چلا رہا ہے اور ٹیرر کے لانچ پیڈز ہیں مقبوضہ وادی میں داخل کرنے کے لیے، آزاد کشمیر میں
اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سائڈ سے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی اور ایون انڈین آرمی نے اناؤنس کیا ہے کہ جو انٹروڈر ہے یعنی کہ جو گھسپیٹھیا ہے وہ یہاں پر یہ ان کی طرف سے باضابطہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مارا گیا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت بھارتی میڈیا کے اوپر سب سے بڑی خبر ہی یہ بنا کے پیش کی جا رہی ہے تو اس مدعے کو سمجھنا بھی ضروری ہے. انڈیا ٹوڈے کہتا ہے کہ میجر انفلٹریشن بڈ فوائلڈ along the LOC یعنی کہ ایک بہت بڑا انفلٹریشن کا اٹیمپٹ تھا جو کہ ہم نے فوائل کر دیا ہے, جو کہ ہم نے ناکام بنا دیا ہے انڈین فورسز نے. اور اس وقت بڑی تعداد میں موومنٹ جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے پونچھ سیکٹر میں LOC کے قریب. اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ان دونوں ڈیولپمنٹس کو ذرا الگ الگ, ایک کرشنا گھاٹی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سائیڈ اور انڈیا کی سائیڈ جو ہے یعنی دونوں ملکوں کی آرمیز کی آپس میں جھڑپ ہوئی ہے. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان ایسے لوگوں کو, ایسے جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہا تو یقیناً یہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی. اس لیے کہ بالکل پاکستان اس طرح کے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کر رہا ہے, فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور فنڈنگ بھی ایسی ویسی نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے یا عام لوگ جو ہیں تھوڑی بہت فنڈنگ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. لوگ جو ہیں بڑے بڑے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تک اس طرح کے لوگوں کو اور اس طرح کے جہادی مائنڈ سیٹ کے جو گروپس ہیں, چاہے وہ TLP ہو, چاہے وہ تحریک لبیک کی جیسے میں بات کر رہی ہوں, یا اور کئی جیش محمد اور کئی دوسرے لمبے چوڑے ان کے نام ہیں, لشکر جنگوی اور پتہ نہیں کیا کیا, ان تمام ہی لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان تمام ہی لوگوں کو فنڈنگ کی جا رہی ہے جو کہ بزنس کمیونٹی بھی کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ایسی جگہ بھی دی جاتی ہے کہ جب الیکشنز ہو, حالانکہ الیکشنز کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے پاکستان میں. الیکشنز جو ہیں وہ جس طرح سے ہوتے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو لایا جاتا ہے, جس طرح سے ہٹایا جاتا ہے وہ سبھی جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی بھی اجازت ہوتی ہے. اور یہ اگزامپل ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم TLP تحریک لبیک جو ہے, جو کہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے اور ہر وقت لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں, ان کو بھی یہ اجازت دی گئی تھی کہ ہاں جی آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے کہ FATF کے ٹائم پر IMF, ورلڈ بینک اور اسی طرح کی کئی جگہ پہ جب فنڈنگ کی بات آتی ہے تو پاکستان فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو کوئی ٹیررزم کو ہم سپورٹ نہیں کرتے, ہم تو خود وکٹم ہیں. خود وکٹم تو آپ ہوں گے ہی. جو سوسائڈ بومر جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اڑاتا ہے تو وہ خود بھی تو مر جاتا ہے, تو اب کیا اٹھ کر یہ کہے گا کہ جی دیکھو جی میں تو خود وکٹم ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ جی میں نے لوگوں کی جان لے لی. تو ظاہر ہے جس طرح کی حرکتیں یہاں سے کی جاتی ہیں, جس طرح سے فنڈنگ اور سپورٹ دی جاتی ہے ٹیررزم کو, اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں جی ہم تو خود وکٹم ہے, میرا خیال ہے ساری دنیا بے وقوف نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری ان باتوں میں آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ہاں جی پاکستان میں تو خود کیونکہ ٹیررزم ہو رہی ہے تو یہ تو خود وکٹم ہے. وہ ٹیررزم اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے اس ٹیررزم کو سپورٹ کیا, سالوں سال ہم سپورٹ کرتے رہے اور آج تک ہم سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب, ان کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 30 سال تک ملیٹنٹس کو سپورٹ کیا. ہاں یہ ہماری غلطی تھی جی, ہمیں امریکہ کی وجہ سے کرنا پڑا. امریکہ کی وجہ سے نہیں کرنا پڑا سر, آپ کو ڈالرز کی وجہ سے کرنا پڑا. آپ لوگ پیسہ لے رہے تھے اور آپ یہاں پہ ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ افغانستان کے ٹائم پر بھی آپ امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے اور اب آپ کہتے ہیں جی افغانستان والے تو ہمارے بھائی ہیں. افغانستان والوں کو پہلے تو شاید سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چل رہا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ پاکستان اسپیس دے رہا ہے اور یہاں سے جو ڈرون اٹیکس